علی بھائی اگلا سوال ہے، ذوالحجہ 1441 ہجری شروع ہونے والا ہے۔ گورنمنٹ کی جانب سے کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کی وبا کے خطرہ کے پیش نظر قربانی کے سلسلے میں کافی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، چنانچہ اس لیے آن لائن قربانی کی سہولت بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جانور کو دیکھے بغیر، اسے ہاتھ لگائے بغیر اور بعض اوقات اس کا گوشت ملے بغیر کی گئی قربانیاں حلال تصور ہوں گی؟ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اس میں جو آرگنائزیشن ریلائبل ہیں، جن کی پش کے اوپر گورنمنٹ کھڑی بھی ہو اور وہ واقعی کریں، یہ نہ ہو کہ پیسہ لے کے وہ غائب ہو جائیں، تو یہ تحقیق کرنی تو ضروری ہے، ادروائز تو قربانی نہیں ہوگی۔ آپ صرف یہ کہہ کے بے فکر نہیں ہو سکتے کہ جی میں نے آن لائن بکنگ کروائی تھی، انہوں نے کر دی ہوگی۔ کس کو کروائی تھی؟ یہاں تو لوگ جو ہیں لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں، تو بکرا تو اور گائے کا حصہ تو چھوٹی سی چیز ہے جو زمینیں ہتھے آ جاتے ہیں۔ تو حکومت اگر اتنے اسٹرکٹ ایس او پیز بنا رہی ہے کرونا وائرس کووڈ-19 کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر وہ ایک لسٹ جاری کرے جس کے اوپر وہ بتائیں کہ یہ آرگنائزیشنز ہیں جو آفیشلی ایتھرائز ہیں کہ یہ آن لائن قربانی کی خدمات سر انجام دیں گی۔ سر یہاں تو لوگوں نے آن لائن حج عمرے کے اوپر بکنگ کر کے لوگوں کے پیسے لے کے بھاگے ہیں، تو قربانی ان کے لیے ہڑپ کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی آرگنائزیشن دیکھیں جن کی کریڈیبلٹی ہے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں پرسنلی تو الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کی ہے، کئی دہائیوں سے وہ اس طرح کی اجتماعی قربانی والا معاملہ وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں غریبوں کے لیے جو قربانی والا معاملہ ہے، یعنی جنوبی پنجاب میں یا زلزلہ زدگان کے لیے انٹیریئر سندھ کے اندر جہاں پہ غریب لوگ موجود ہیں، وہ وہیں سے سستے بکرے خرید لیتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں جو بکرا سپوز 30,000 کا مل رہا ہے، ان کو وہ 18-20 کا مل جاتا ہے، پھر یہاں لانے کا خرچہ بھی نہیں ہوتا، وہ وہیں پہ اس کو قربان کرتے ہیں، وہیں پہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جب کبھی اس طرح کی آفات آتی ہیں تو میں الحمدللہ، میری تو سالہ سال سے روٹین ہے، میں نے کبھی قربانی مس نہیں کی، تو ایسے موقعوں کے اوپر تو میں قربانی الخدمت والوں کو ہی کر دیتا ہوں کہ بھئی آپ خود کریں، گھر میں گوشت بھی نہیں آئے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ بھی ان پہ یقین ہے کہ وہ چوتھے دن قربانی نہیں کریں گے، 3 دن کے اندر ہی کر لیں گے، تو کیونکہ قربانی تو 3 دن ہے، چوتھے دن والی روایت ہی ضعیف ہے۔ الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے۔ عید کا دن ایک ہوتا ہے 10 ذوالحجہ، قربانی کے دن یوم النحر 3 ہوتے ہیں، 10، 11، 12۔ جو 11 اور 12 ہیں وہ عید کے دن نہیں ہیں، وہ قربانی کے دن ہے۔ عید کا دن ایک ہی ہے، اس لیے نماز پہلے دن پڑھی جاتی ہے، ورنہ تو کہ کوئی پہلے دن پڑھ رہا ہو، کوئی دوسرے دن، کوئی تیسرے دن، ٹھیک ہوگا۔ عید کا ایک دن ہے، یوم النحر، ایام جو ہیں نہر کے وہ 3 ہیں، 10، 11، 12۔ تو الخدمت والوں کو دیں۔ میرا خیال ہے شوکت خانم والوں نے بھی کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے، یعنی کہ کھالیں تو وہ جمع کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے باقی والا سلسلہ شروع کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اور یہ آن لائن والا سسٹم کوئی ابھی نیا نہیں انٹروڈیوس ہوا، آلریڈی کئی سالوں سے حج کے اوپر تو قربانیاں آن لائن ہو رہی ہیں۔ سر وہاں اتنی مصروفیت ہوتی ہے 10 ذوالحجہ کے دن کہ اگر آپ منا میں خود قربانی کے لیے جائیں تو پھر آپ تو طواف زیارت کر چکے۔ ہم نے بینک والی آن لائن قربانی تو نہیں کی تھی، وہاں پہ آپ یہ ہے کہ حج عمرے کے لیے جو جاتے ہیں نا حج کے لیے لوگ، وہ بینک میں ان کو ریسپٹ دے دی جاتی ہے کہ یہ آپ کا نمبر ہے، فلاں دن اتنے بجے قربانی ہو جائے گی۔ تو پریفریبل تو یہ ہے کہ یہ ترتیب قائم رہنی چاہیے۔ پہلے آپ نے رمی کرنی ہے جمرات کی، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اور پھر سر کے بال منڈوانے ہیں اور کپڑے سادہ پہن کے تو طواف زیارت کرنا ہے۔ لیکن بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کچھ اصحاب کی ترتیب بدل گئی، کسی نے پہلے قربانی پہلے کر لی، بال بعد میں منڈوائے، کسی نے جو ہے وہ قربانی پہلے کر لی اور جمرات والا معاملہ بعد میں کیا۔ ہر طرح کی پاسبلٹی بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا لا حرج، مختصر جواب دیا، کوئی حرج نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس دن یہ کام کرنا ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن سنت ترتیب یہی ہے کہ پہلے جمرات کو کنکریاں ماری جائیں، پہلے دن 10 ذوالحجہ کو صرف ایک جمرے پہ جا کے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ساتھ ایک شیطان کو، جو بڑے والا شیطان ہے جو قبلے والی سائڈ پہ ہے قریب، پہلے 2 کو چھوڑ کے تو اس پہ جانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اب منا میں اگر 10 ذوالحجہ کو آپ قربانی کرنے کے لیے منا خود چلے گئے نا، تو آپ کی تو عشاء وہیں ہو جانی ہے،
تو ہم جس پرائیویٹ گروپ کے ساتھ گئے تھے 2007 کے اندر، تو یہیں سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہر سال اس طرح لوگ جاتے ہیں جن کا یہ پرمننٹ کاروبار ہے، وہ وہاں سے جا کے پہلے ہی خرید لیتے ہیں بکرے. یہ ان کا موبائل نمبر ہے، ان سے ملاقات بھی کروا دی، فون بھی کیا، انہوں نے جانور ہمارے خرید لیے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اب ہمیں کنکریاں مارنے کے بعد فون کرنا ہے. ہم نے کنکریاں مارنے کے بعد فون کیا کہ جی اس طرح ہم نے کنکریاں مار دی ہیں، میں تھا، میری وائف تھی، تو یہ نام ہے ہمارا، ہمارے والے جو 2 بکرے ہیں یا دمبے ہیں وہ آپ قربان کرتے ہیں. انہوں نے کیے. انہوں نے کہا جی آپ 15 منٹ بعد دوبارہ کال کریں، ہم آپ کو کنفرم کریں گے کہ آپ کا ہو چکا ہے کہ نہیں. بینک میں یہ کنفرمیشن نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ریلائبلٹی ہوتی ہے. ہم نے تو اس کو ایکسٹرا انشور کیا. پھر ان کو فون کیا، انہوں نے کہا ہاں جی ہو گئی ہے، آپ جا کے سر کے بال منڈوا لیں. اس طرح یہاں بھی قربانی کے اندر یہی صورتحال ہے کہ آپ کو یہ انشور ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ اس کو آن کرے کہ آن لائن واقعی قربانی ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں پھر کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کا قربانی کا ارادہ ہے بڑی عید کی، تو ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اس نے اب اپنے جسم سے، اپنی کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کرنی، نہ ناخن، نہ غیر ضروری بال، نہ سر کے بال، نہ مونچھوں کے بال، نہ داڑھی کے بال، کوئی بھی چیز وہ کاٹ نہیں سکتا اپنے کھال سے اور جسم سے، حتیٰ کہ 10 ذوالحجہ کا دن آ جائے اور عید کی نماز کے بعد، قربانی کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے. یہ سنت ہے، واجب نہیں، سنت ہے. اور سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ بھی یہی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر قربانی کیے قربانی کا ثواب دے دے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے وہ عید کے بعد کوئی بھی کسی کی بھی پہلی قربانی ہوگی، اس کے بعد وہ اپنے غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ صاف کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ناخن اس دن پھر کاٹے گا. عام والے کے لیے ضروری نہیں کہ 10 ذوالحجہ کو ضرور اس نے قربانی کے بعد یہ 11 کو کاٹنے ہیں، لیکن اس کے لیے ہے کہ وہ یہ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا. اس نے انشور کرنا ہے اس چیز کو. اور یہ بھی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام قربانی کے گوشت کھانے تک، یعنی وہ ایک منی روزہ رکھتے تھے اور اس قربانی کے گوشت کے ساتھ ناشتہ کیا کرتے تھے یا دوپہر کا کھانا تناول. تو وہ آپ کے لیے تو تھا، آپ کی تو صبح پہلی قربانی ہو جاتی تھی. اب یہ تو نہیں ایک بندے کی اب عصر مغرب کے وقت جا کے قربانی ہو رہی ہے پورا دن بھوکا رہے گا، یہ ایک افضل ہے. یا دوسرے دن ہو رہی ہے تو وہ رہے گا. اچھا اس میں یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات لوگ انگلینڈ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہاں ان کے لیے قربانی کا مسئلہ ہے، تو یہاں پہ وہ قربانی کے لیے پیسے بھجوا دیتے ہیں. تو یہاں پھر آپ کوشش کریں کسی ایسے دن قربانی کریں جو آپ کا اور ان کا کامن ہو. ویسے تو حرج کوئی نہیں، آپ پہ یہاں کی شریعت اپلائی ہوگی. لیکن اب ہمارے پاس آن لائن ایک چیزیں جج کرنے کا طریقہ موجود ہے. عموماً ان جگہوں پہ ایک دن پہلے ہی عید ہو جاتی ہے، تو جس دن ان کی عید ہو اس دن آپ قربانی نہ کریں جب تک آپ کی نہ آ جائے. تو جب وہاں 11 ہوگی آپ کی 10 ہوگی عموماً، کیونکہ سعودیہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. جو کامن دن بنے نا، یہ بھی اکثر لوگ جو ہے وہ فارن کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جو کامن دن بنے اس میں کریں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے پھر بعد میں بال ریموو کرنے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، مونچھیں پست کروانی ہے، سارے معاملات کرنے ہیں. تو جو باہر کے ملکوں سے پیسہ بھیج رہے ہیں پھر وہ اس طریقے سے اس چیز کو مینیج کریں، اور ان کے لیے تو آسانی ہے. باقی یہاں پہ اگر کسی نے آن لائن کرنی ہے تو ضرور کرے. رہا مسجدوں میں، مدارس کے اندر جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑا ریلائبل ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اتنا انشور کرتے ہیں کہ ہاتھ بھی پھرواتے ہیں، بلکہ وہ قربانی سے پہلے سب کو بلاتے ہیں کہ جی ہاتھ پھیریں. اچھا یہ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری موجودگی وہاں پہ ضروری ہے، جس طرح یہ سوال میں ہے کہ جی ہاتھ بھی نہیں لگایا، دیکھا بھی نہیں ہے. نہیں، وہ دیکھنا، ہاتھ لگانا اس لیے نہیں ہوتا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس طرح ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لنگڑے جانور کی، اور جس کی آنکھ نکلی ہو، سینگ ٹوٹا ہو، لاغر ہو، یہ 4 جس میں خامیاں ہوں، اس کی قربانی کرنے سے منع فرمایا. وہ اس لیے دیکھا جاتا ہے جانور کو. تو وہ سب کچھ تو مدارس اور مسجدوں کے جو محتمم ہیں وہ تو پورا ان کا تو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ پوری چیزیں انشور کر کے لے کے آتے ہیں. ہاں بعد میں اگر کوئی جانور، جس طرح 1-2 جانور ہر دفعہ کسی مسجد کے نا چھلانگ مار کے زخمی ہو جاتے ہیں، ایون مر بھی جاتے ہیں، تو وہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ ایک بندہ جانور قربان کرنے لگا اونٹ، تو اس کے اونٹ کی ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی. تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ اگر یہ آنکھ تیری خریداری سے پہلے کی نکلی ہے پھر تو تیری قربانی کوئی نہیں، اگر بعد میں نکلی ہے تو پھر قربانی ہوگی. تو یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہو جائے تو قربانی ہو جائے گی. پہلے تھا، آپ کو پتہ بعد میں چلا، سر آپ وہ آپ کسائی کے والے ہی کریں، قربانی آپ کی کوئی نہیں ہونی.
اس میں فقہ حنفی کا ایک بڑا ڈینجرس مسئلہ ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب تھی بقول ان کے، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، یہ المستدل الحاکم میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے، اس میں سخت وعید ہے۔ اس کی وجہ سے حنفی یہ سمجھتے ہیں کہ عید قربان کی قربانی صاحب حیثیت کے اوپر فرض ہے، واجب یعنی کہ، جبکہ دوسری طرف سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما استطاعت کے باوجود بھی بعض اوقات قربانی چھوڑ دیتے تھے تاکہ امت اسے واجب نہ شمار کر لے۔ راجح قول یہی ہے کہ یہ سنت ہے، شیعہ کے نزدیک بھی سنت ہے، اہل سنت میں صرف حنفیوں کا اختلاف ہے، باقی شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ چلیں اگر کوئی اسے سنت تاکیدی اور واجب بھی سمجھ لیتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ یعنی وہ نہیں تھی واجب اور اس نے جانور لے لیا اور اس کا جانور مر گیا یا چوری ہو گیا، تو اب اس پہ واجب ہے کہ دوسرا جانور لے۔ اگر اس پہ واجب نہیں تھی اور اس نے لیا اپنی شوق سے، پہلے بیچارے نے بڑی مشکل سے جوڑ کے لیا، وہ کہتے ہیں اس کا چوری ہوگا تو وہ نیا لے گا، اور جس پہ واجب تھی اس کا اگر چوری ہو گیا مر گیا، وہ اس کو نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آلموسٹ تقریباً جو ایک لاجک پہ چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے اپوزٹ ہوتی ہے ان کی ایک چیز، وہ آپ اس میں اب آپ دیکھ لیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے نہیں ہیں اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں، وہ کہیں گے جی اصل میں نا وہ اس کو اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ اس پہ تو اللہ نے واجب رکھی نہیں تھی تو اس نے خود اپنے اوپر واجب کروا لی تو ہن بھگتے، ٹھیک ہے، یعنی آندہ کدے بھی قربانی دی نیت بھی نہ کرے بھول کے، اینوں کہتے ہیں نیکی گلے پہنا، او دے ایسے گلے پوے نیکی کہ آندہ نیکی دی نیت بھی نہ کرے۔ سب کہانیاں ہیں، فتوے ہیں مولویوں کے، اپنے اجتہاد ہیں، یہ کوئی شرعی مسائل نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو انشور کرنا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف دوندے کی ہوگی، ہاں یہ نہ ہو کہتے ہیں پکا کھیرا ہے سال ہے، وہ بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اور وہ بھی بھیڑ کے لیے ہے، نہ بکری کے لیے ہے نہ گائے کے لیے، وہ بھی ایک اگر نہ پائے۔ میں نے قربانی کے مسائل کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 52 آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم نے ارادہ کیا کہ اگلی مجلس ساری قربانی کے اوپر رکھیں، وہ سارے مسائل مجلس میں بھی ایک دفعہ کریں، اور جو جدید مسائل آ رہے ہیں اس میں وہ ساری ڈیٹیلز کے ساتھ ہم ان کو کور کر لیں۔ تو اس کیس میں آن لائن قربانی ہو جائے گی آپ کی، بس صرف ان کو انشور کر لیں، گوشت آپ کا خود کھانا ضروری نہیں ہے، غریبوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ویسے جو یہ صرف ایک مستحب ہے، وہ اجتہاد کی ہے سورہ حج کی آیت کے تحت کہ جو تم اللہ کی راہ میں اونٹ گراؤ حج کے موقع کے اوپر، حج تمتع پہ یا قران پہ، تو خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ اس کی ایسے کہتے ہیں 3 حصے کر لیے جائیں، آپ سارا بھی خود رکھ لیتے ہیں تب بھی جائز ہے، سارا بانٹ دیتے ہیں تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس سال قحط پڑا تھا نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرما دیا تھا، اور صحابہ کو انشور کیا تھا کہ یہ سارا آپ تقسیم کریں۔ اس کے تحت میرا اجتہاد ہے کہ اگر غربت عام ہو جائے یا کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، زلزلے کی یا سیلاب کی یا کوئی قدرتی آفت، تو پاکستانی حکومت یہ اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھے گا، یعنی 3 مہینے چلتا رہے، تقسیم کریں لوگوں میں۔ اگلے زمانوں میں آپ کو پتا دھوپ میں خشک کر کے گوشت سنبھال لیا کرتے تھے۔ یہ ایام تشریق 4 کیوں ہیں؟ ان 4 دنوں میں وہ گوشت کو خشک کیا کرتے، تشریق کہتے ہیں نا دھوپ میں خشک کرنا۔ آج بھی جو لوگ اس فن سے، اس زمانے میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فریج تو نہیں ہوتے تھے، تو دھوپ میں خشک کر کے تو وہ گوشت سیو کر لیتے تھے آپ 5-6 مہینے تک بھی، اس میں پھر بیکٹیریا نہیں پڑتا تھا۔ یہ اللہ نے گوشت کے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے، جس طرح سرسوں کے تیل کے اندر یا کسی بھی آئل کے اندر آپ کو چیز ڈال دیں بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ اچار آپ سال ہر سال رکھیں، اچار خراب نہیں ہوتا اگر اس کا پانی ایک دفعہ آپ نے ریموو کر کے اسے ڈبویا ہوا ہے آئل کے اندر۔ اسی تو پرانے زمانے میں جب لوگ سفر پہ جاتے تھے اچار لے کے جاتے تھے، سالن بنانا ہی نہ پڑے، اچار رکھا اور کھا لیا۔ تو آن لائن قربانی صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ ساری کی ساری کمپنیاں انشور ہو، گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہو، واقعی کریں گے، پیسے لے کے بھاگ نہیں جائیں گے، تو وہ پھر جواز کی حد تک ہے۔ بہرحال اس کو آخری درجے میں میرے خیال میں تو اوائڈ کریں، سوائے ان آرگنائزیشن کے جو سال ہر سال سے یہ ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ ضرور دیں۔ ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کے دنوں میں ایک اور سوال بھی خوب زبان زد عام ہوتا ہے کہ اگر ہم قربانی کی بجائے اتنی رقم کسی غریب خاندان کی مالی مدد پر صرف کر دیں تو کیا ہماری قربانی ادا ہو جائے گی؟ آج کل تو ویسے ہی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے
कई खानदान बेरोज़गार और ज़रूरतमंद हो चुके हैं। तो यार ज़रूरतमंद और बेरोज़गार हो चुके हैं तो आप ज़रूरी है आपने उनको पैसा देना है, गोश्त है पका के खाएं वो, ये आप नहीं कर, शारुल्लाह को आप बदल नहीं सकते। इसके ऊपर मजलिस 77 में मेरी बड़ी एक ज़बरदस्त डिस्कशन थी 9 मिनट की, वो हमने शेड्यूल की हुई है अपलोडिंग के लिए, वो अपलोड हो जाएगी। इसमें मैं बताता हूँ कि जो इस्लाम की बुनियादें हैं, जो इस्लाम की शायर हैं, निशानियाँ हैं, उनको आप बदल नहीं सकते चाहे उनकी ज़रूरत बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हो। मसलन मैं ये समझता हूँ कई सालों से अज़ान की ज़रूरत यानी मेरे एतबार से इम्पॉर्टेंट नहीं रही है, क्योंकि मैं घड़ी को देख के नमाज के लिए जाता हूँ। आप में से जो लोग ज़ोर की नमाज 1:30 बजे पढ़ रहे हैं, वो 1:30 बजे का उनके दिमाग में होता है या अज़ान की आवाज़ सुन के पता चलता है? 1:30 बजे होता है। ये तो आजकल स्मार्टफोन है तो वो बोल पड़ते हैं ना, वो आप बंद भी कर दें तब भी आपके दिमाग की घड़ी कहेगी 1:30 बजे नमाज है। तो हम अज़ान को सुन के तो मस्जिद में नहीं जा रहे होते, लेकिन क्या कोई जुर्रत कर सकता है कि जी अज़ान ही ख़त्म करवा दें? नहीं, शारुल्लाह बाकी रहेंगे उसी तरीके से। इसी तरीके से बुखारी में आता है कि नबी इस्लाम जब हिजरत करके मदीना शरीफ गए तो जब वो सुलह हुदैबिया से अगले साल उम्रा करने के लिए आए थे तो काफरों में ये मिथ मशहूर थी कि बड़े कमज़ोर हो चुके होंगे, तो नबी इस्लाम फरमाया कि तुमने पहले 3 चक्रों में रमल करना है, अकड़ के चलना है, ताकि इनको पता चले कि कोई ऐसा मसला नहीं है। अब वो तो उस वक्त के लिए था, लेकिन वो सुन्नत क़यामत तक के लिए मर्द के लिए बाकी है। जो उम्रे का, जो एहराम की हालत में, एक तो आम तवाफ़ है ना, उसके लिए रमल नहीं है। जो एहराम की हालत में तवाफ़ होता है उसके पहले 3 चक्कर जो है वो मर्द ने रमल करना है, अकड़ के छोटे छोटे कदम और तेज़ चलना है, क्योंकि शारुल्लाह है। शारुल्लाह तो आप बदल नहीं सकते। जो चीज़ें इस्लाम में एज ए दीन तालीम की गई हैं उनको आप बदल नहीं सकते, उसकी ज़रूरत है या नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं ना कि ये जो आप कुर्बानी में ऑडियो रिकॉर्डिंग पीछे चला दें तकबीर फेरने के लिए, तो इससे मसला हल नहीं होगा। कल को तो फिर आप सामने ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा के इमाम भी खड़ा कर लें, मगरिब और इशा की नमाज के लिए इमाम काबा की एक रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें और आप यहाँ पीछे पढ़ते रहें नमाजें। ये ऑनलाइन नमाज़ों वाला भी कोरोना की वजह से एक मामला आया था, इस तरह नहीं होगा। वो जो चीज़ें वो उसी तरीके से रहेंगी, उनको आप बदल नहीं सकते। वो इस्लाम की बुनियादें हैं, उनको आप छेड़ नहीं सकते। हाँ, उनके होते हुए उसमें फैसिलिटेशन कोई करनी है, किसी ने फैसिलिटी क्रिएट करनी है तो वो ज़रूर करें। और बाकी ये जो बहाना है ना कि जी वो गरीब लोग हैं तो हम करें, उनको मतलब पैसे दे दें कुर्बानी की जगह, आपने ये देखना है कि अल्लाह ताला को उस दिन क्या चीज़ पसंद है। कुरान में सूरह हज में है कि अल्लाह ताला को ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून, वो तुम्हारे दिलों के तकवे को देखता है। एक ज़ईफ़ हदीस है कि ईद कुर्बान वाले दिन कोई शख्स कितनी भी नेकी कर ले वो कभी भी कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकती, और उसको सपोर्टिव बाकी चीज़ें मौजूद हैं जो हदीस है इब्न माजा की, कि जो और हाकिम में भी मौजूद है कि जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता हमारी कुर्बानगाहों से दूर रहे। तो नबी इस्लाम ने एम्फसाइज़ कुर्बानी के ऊपर किया। तो सर आप कुर्बानी दें ना, मतलब इस एतबार से कि वो बेचारे तो पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते। छोटा गोश्त कितना महंगा है, इवन मोटा गोश्त भी सही कुर्बानी के दिनों में ही सही गोश्त मिलता है। यकीन करें, मैं तो साल बाद जो कीमे वाले पराठे या कबाब खाने होते हैं ना, वो कुर्बानी, और ये हकीकत बात है, चाहे आप इसको रूहानी मसले के तौर पे बयान करें या इसकी कोई फिज़िकल रीज़न तलाश करें, जो कुर्बानी के गोश्त का मज़ा है ना वो किसी गोश्त का नहीं। वही मोटा गोश्त आप आम दिनों में खाएं, कुर्बानी में वो इसलिए कोई ताज़ा भी होता है और फ्रेश होता है, बछड़े का ही होता है। ये नहीं कि कोई बीमार भैंस थी वो ज़बह हुई आप ले आए हैं। मार्केट में तो पता नहीं चलता किस किस चीज़ का कीमा चल रहा है, बीमार थी मुर्दार थी, क्या है कि ये कम से कम सामने होता है। इसमें एक रूहानी पहलू इस एतबार से आ जाता है। तो गरीब लोगों को दें, वो गोश्त जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी उनको पैसे उनके हाथ में पकड़ाने हैं, पैसे आप वैसे दे दें ज़रूर शौक, इनके पैसे ना काटें। अलबत्ता इसमें एक पहलू है जिसकी तरफ डॉक्टर सरार साहब भी बड़ा ज़ोर देते थे, उसमें मैं उनके साथ हूँ, कि जिसने एक फ़र्ज़ हज कर लिया, अब वो हज पे हज कर रहा है, उम्रे पे उम्रे कर रहा है, उसको हम कहेंगे भाई ये काम छाड़, गरीबां उत्ते खर्च कर, किसी गरीब बच्ची दी शादी करा दे, क्योंकि एंड रिजल्ट तो तूने सवाब कमाना है ना। मुझे अगर ये पता चले कि मुझे हज करने पे 1 अरब नेकियां मिल रही हैं और एक बच्ची की शादी करने पे मुझे 1000 अरब नेकी मिल रही है, तो मैंने क्यों हज जाके नफली करना है। फ़र्ज़ हज की बात नहीं कर रहा, नवाफिल की। और
پھر وہ کہتے ہیں نہیں حضرت عمر فاروق ہر سال حج کرتے تھے. سر حضرت عمر فاروق حج کرتے تھے تو مدینے سے مکے آتے تھے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ رشیا سے یا شام سے یا افغانستان سے جاتے تھے. اگر حضرت عمر یہاں بیٹھے ہو تو پھر میں دیکھتا وہ ہر سال حج کرتے ہیں کہ نہیں. ان کے لیے پاسبل تھا حج کرنا, کرتے رہے. تو صحابہ کرام نے تو ایک ایک ہی حج کیے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر جو تبلیغ کے لیے صحابہ نکلے ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں ہیں, ان کی تو قبریں دوسرے علاقوں میں بنی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی حج کیا ہے. عمرے آپ نے زیادہ کیے ہیں, 4 کے قریب, ان میں سے بھی ایک قضاء عمرہ تھا صلح حدیبیہ والا. باقی اگر آپ پوری لائف سپین میں دیکھیں تو 4 عمرے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو لوگ ہر سال جو ہے وہ حرام کی کمائی کے بعد رمضان شریف میں اعتکاف مسجد نبوی میں کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس سارے مال کو پاک کروا لیں گے, اور پھر آگے ڈنڈورا پیٹتے ہیں. جاتے ہیں عمرے پہ اور رشتہ داروں کو مصیبت ڈال دیتے ہیں. وہ ان رشتہ داروں کی ذمہ داری جو ہے وہ جاتے ہوئے ملنا بھی ہوتا ہے, اور واپسی پہ بھی جناب ان کا خرچہ کرواتے ہیں, اور اگر کوئی نہ آئے اسے ناراض ہوتے ہیں. بھئی اللہ کے لیے گئے جاؤ. تو اس طرح کے جو فالتو قسم کے حج عمرے ہیں نا, میں تو 2014 میں لاسٹ ٹائم گیا ہوں نا, میں نے اپنی وائف سے خانہ کعبے میں عہد لیا ہے کہ پائی اون نہیں آنا اتنے. اون قیامت دے ملاقات ہوئے گی اللہ نال. اللہ تھا گھر سے ویکھ رہا ہوں اللہ نے بھی ملنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ حج کر لیے 2007 میں, اس کے عمرے اس سے پہلے بھی کیے, بعد میں بھی کی. 2014 میں ایگری نہیں تھا, وائف کے کہنے پہ گیا. میں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا حج کے موقع پہ کہ اب دوبارہ نہیں آنا. ٹھیک ہے, تو اب تو خیر ویسے ہی حالات سازگار نہیں ہیں, تو حج میں نے کر لیا ہوا ہے, عمرے بھی کیے ہوئے ہیں. تم زیادہ دل کرتا ہے تو ویڈیو لگا کے دیکھ لیتے ہیں, ہمیں تو اب مسئلہ نہیں کوئی. اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ ان کاموں کے لیے پیسہ نہیں لگانا چاہیے. البتہ اگر کوئی شخص اتنا امیر ہے کہ وہ حج عمرہ نفلی بھی کر سکتا ہے اور غریبوں پہ بھی لگا سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی قدر نہیں ہے, کرے جی. اس پہ بھی یہ جو فنیٹک قسم کے لوگ پابندیاں لگاتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ جو عمرہ کر رہا ہے وہ بھی پیسے غریبوں کو دے, اور سر وہ لاکھوں پہلے ہی غریبوں کو دے رہا ہے, اس بیچارے کو ایک عمرہ کر لینے دو. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پورا سال جوڑ کے عمرے کے لیے جاتے ہیں, کہ وہ جوڑ کے ویلفیئر کے کاموں میں لگائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو کہ نہیں؟ کسی دوسرے کو کروا سکتا ہے. ہاں دوسرے کو بھی کروا سکتا ہے, بہت اچھی بات ہے. دوسروں کو بھی کروائیں, ان کی خواہش بھی پوری کریں. کئی لوگ ہیں بیچارے وہ پوری زندگی یعنی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چلے کروا دے, وہ بھی کروائیں, بہت اچھی بات ہے. حج بدل کروا دیں اپنے کسی مرے ہوئے رشتہ دار کی طرف سے. اگر ویسے کسی کو پیسے دینے کو نہیں دل کر رہا تو کسی غریب سے کہیں کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل کر دے, اس کو فائدہ ہوگا, وہ عمرہ اپنا کر لے گا, آپ کا حج بدل کر دے گا. ٹھیک ہو.